السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیق المختوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم جانیں گے احد کی لڑائی کا پہلا مرحلہ۔ اس کے بعد دونوں فریق بالکل آمنے سامنے اور قریب آ گئے اور لڑائی کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ لڑائی کا پہلا ایندھن مشرکوں کا جھنڈا بردار طلحہ بن ابی طلحہ عبدری بنا۔ یہ ویکتی قریش کا اتی ویر یودھا ہے۔ اسے مسلمان کبش الکتیبہ فوج کا مینڈا کہتے تھے۔ یہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا اور لڑنے کے لیے للکارا۔ اس کی ویرتا دیکھتے ہوئے عام صحابہ کترا گئے، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور ایک کھشن دیر کیے بنا شیر کی طرح چھلانگ لگا کر اونٹ پر جا چڑھے۔ پھر اسے اپنی پکڑ میں لے کر زمین میں کود گئے اور تلوار سے اس کا وضع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتساہ وردھک درشیہ دیکھا تو خوشی کے مارے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر آپ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی پرشنسا کی اور فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ہیں۔ لڑائی کا کیندر بندو اور جھنڈا برداروں کا صفایہ۔ اس کے بعد ہر اور لڑائی کے شعلے بھڑک اٹھے اور پورے میدان میں زوردار مار دھاڑ شروع ہو گئی۔ مشرکوں کا جھنڈا لڑائی کا کیندر بندو تھا۔ بنو عبدالدار نے اپنے کمانڈر طلحہ بن ابی طلحہ کے قتل کے بعد ایک ایک کر کے جھنڈا سنبھالا، لیکن سب کے سب مارے گئے۔ سب سے پہلے طلحہ کے بھائی عثمان بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا، جھنڈے والوں کا کرتویہ ہے کہ نیزہ خون سے رنگین ہو جائے یا ٹوٹ جائے۔ اس ویکتی پر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا اور اس کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ وہ ہاتھ سمیت کندھے کو کاٹتے اور دیہ کو چیرتی ہوئی ناف تک جا پہنچی، یہاں تک کہ پھیپھڑے دکھائی دینے لگے۔ اس کے بعد ابو سعد بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا۔ اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے تیر چلایا اور وہ ٹھیک اس کے گلے پر لگا، جس سے اس کی جیبھ باہر نکل آئی اور وہ اسی وقت مر گیا۔ لیکن کچھ سیرت لکھنے والوں کا کہنا ہے کہ ابو سعد نے باہر نکل کر لڑنے کے لیے للکارا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر مقابلہ کیا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کا ایک ایک وار کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو سعد کو مار لیا۔ اس کے بعد مصافح بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، لیکن اسے عاصم بن ثابت بن ابی افلاح رضی اللہ عنہ نے تیر مار کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس کے بھائی کلاب بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، پر اس پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ٹوٹ پڑے اور لڑ بھڑ کر اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر ان دونوں کے بھائی جلاس بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، مگر اسے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے نیزہ مار کر ختم کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ عاصم بن ثابت بن ابی افلاح رضی اللہ عنہ نے تیر مار کر ختم کر دیا۔ یہ ایک ہی گھر کے 6 لوگ تھے، یعنی سب کے سب ابو طلحہ عبداللہ بن عثمان بن عبدالدار کے بیٹے یا پوتے تھے، جو مشرکوں کے جھنڈے کی
حفاظت کرتے ہوئے مارے گئے۔ اس کے بعد قبیلہ عبدالدار کے ایک اور ویکتی ارتاد بن شرحبیل نے جھنڈا سنبھالا، لیکن اسے حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے اور کہا جاتا ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد شرح بن قارث نے جھنڈا اٹھایا، پر اسے کزمان نے قتل کر دیا۔ کزمان منافق تھا اور اسلام کے بجائے قبیلے کی حمایت کے جوش میں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے آیا تھا۔ پھر شرحبیل بن ہاشم عبدری کے ایک لڑکے نے جھنڈا اٹھایا، پر وہ بھی کزمان کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ بنو عبدالدار کے 10 لوگ ہوئے جنہوں نے مشرکوں کا جھنڈا اٹھایا اور سب کے سب مارے گئے۔ اس کے بعد اس قبیلے کا کوئی آدمی نہ بچا جو جھنڈا اٹھاتا، لیکن اس موقع پر ان کے ایک حبشی غلام نے، جس کا نام ثواب تھا، لپک کر جھنڈا اٹھا لیا اور ایسی بہادری سے لڑا کہ اپنے سے پہلے جھنڈا اٹھانے والے اپنے آقاؤں سے بھی بازی لے گیا، یعنی یہ ویکتی برابر لڑتا رہا یہاں تک کہ اس کے دونوں ہاتھ ایک ایک کر کے کاٹ دیے گئے، لیکن اس کے بعد بھی اس نے جھنڈا نہ گرنے دیا، بلکہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر سینے اور گردن کی مدد سے کھڑا رکھا، یہاں تک کہ جان سے مار ڈالا گیا، اور اس وقت بھی یہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، اب تو میں نے کوئی عذر باقی نہ چھوڑا۔ اس داس ثواب کی ہتیا کے بعد جھنڈا زمین پر گر گیا اور اسے کوئی اٹھانے والا نہ بچا، اس لیے وہ گرا ہی رہا۔ باقی حصوں میں لڑائی کی استھتی۔ ایک اور مشرکوں کا جھنڈا لڑائی کا کیندر بندو تھا، تو دوسری اور میدان کے دوسرے باقی حصوں میں تیز لڑائی چل رہی تھی۔ مسلمانوں کے صفوں پر ایمان کی روح چھائی ہوئی تھی، اس لیے وہ شرک اور کفر کی فوج پر اس باڑ کی طرح ٹوٹے پڑے تھے جس کے سامنے کوئی باندھ ٹھہر نہیں پاتا۔ مسلمان اس موقع پر امت امت کہہ رہے تھے اور اس لڑائی میں یہی ان کی پہچان تھی۔ ادھر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی لال پٹی باندھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھامے اور اس کا حق ادا کرنے کا سنکلپ لیے آگے بڑھتے رہے اور لڑتے ہوئے دور جا گھسے۔ وہ جس کسی مشرک سے ٹکراتے اس کا صفایا کر دیتے تھے۔ انہوں نے مشرکوں کی صفوں کی صفیں الٹ دی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار مانگی اور آپ نے مجھے نہ دی، تو میرے دل پر اس کا اثر ہوا اور میں نے اپنے جی میں سوچا کہ آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ کا بیٹا ہوں، قریش ہوں، اور میں نے آپ کے پاس جا کر ابو دجانہ سے پہلے تلوار مانگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ دی اور انہیں دے دی۔ اس لیے اللہ کی قسم میں دیکھوں گا کہ وہ اس سے کیا کام لیتے ہیں۔ چنانچہ میں ان کے پیچھے لگ گیا۔ انہوں نے یہ کام کیا کہ پہلے اپنی لال پٹی نکالی اور سر پر باندھی۔ اس پر انصار نے کہا، ابو دجانہ نے موت کی پٹی نکال لی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہوئے میدان کی اور بڑھے۔ میں نے اس مردھم میں اپنے خلیل متر صلی اللہ علیہ وسلم کو وچن دیا ہے کہ کبھی صفوں کے پیچھے نہ رہوں گا، بلکہ آگے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی تلوار چلاؤں گا۔ اس کے بعد انہیں جو بھی مل جاتا اس کو قتل کر دیتے۔ ادھر مشرکوں میں
ایک ویکتی تھا جو ہمارے کسی بھی گھائل کو پا جاتا تو اس کا انت کر دیتا تھا۔ یہ دونوں دھیرے دھیرے قریب ہو رہے تھے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ دونوں میں ٹکر ہو جائے، اور سچ میں ٹکر ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر ایک ایک وار کیا۔ پہلے مشرک نے ابو دجانہ پر تلوار چلائی، لیکن ابو دجانہ نے یہ حملہ ڈھال پر روک لیا اور مشرک کی تلوار ڈھال میں پھنس کر رہ گئی۔ اس کے بعد ابو دجانہ نے تلوار چلائی اور مشرک کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ اس کے بعد ابو دجانہ صفوں پر صفیں سیٹھتے ہوئے آگے بڑھتے، یہاں تک کہ قریش عورتوں کی کمانڈر تک جا پہنچے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ عورت ہے۔ چنانچہ ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک انسان کو دیکھا، وہ لوگوں کو بڑے زور و شور سے جوش اور ولولہ دلا رہا ہے، اس لیے میں نے اس کے نشانے پر لے لیا، لیکن جب تلوار سے حملہ کرنا چاہا تو اس نے ہاں پکار مچائی اور پتہ چلا کہ عورت ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو بٹا نہ لگانے دیا کہ اس نے کسی عورت کو مارو۔ یہ عورت ہند بن عتبہ تھی۔ چنانچہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ابو دجانہ کو دیکھا، انہوں نے ہند بن عتبہ کے سر کے بیچوں بیچ تلوار بلند کی اور پھر ہٹا لی۔ کسی نے کارن جاننا چاہا تو میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی بفرے ہوئے شیر کی طرح لڑائی لڑ رہے تھے اور اپورو مار دھاڑ کے ساتھ سینا کے بیچ کے حصے کی اور بڑھے اور چڑھے جا رہے تھے۔ ان کے سامنے سے بڑے بڑے بہادر اس طرح بکھر جاتے تھے جیسے چوبکی ہوا میں پتے اڑ رہے ہوں۔ انہوں نے مشرکوں کو جھنڈا برداروں کے صفائے میں مہتوپورن بھومکا نبھانے کے علاوہ ان کے بڑے بڑے یودھاؤں کا بھی حال خراب کر رکھا تھا، لیکن افسوس کہ اسی حال میں ان کی شہادت ہو گئی، مگر انہیں بہادروں کی طرح آمنے سامنے لڑ کر شہید نہیں کیا گیا، بلکہ ڈرپوکوں کی طرح چھپ چھپا کر بے خبری کی حالت میں مارا گیا۔ اللہ کے شیر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں ہم کل جانیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔